بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ نستعین وہو خیر معین۔ سب سے پہلی بات تو آپ کے ذہن میں اصل و بنیادی چیز رہنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ابھی تک روایات سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ تصویر گھر میں رکھنا حرام ہے، جبکہ شیخ مرتضیٰ انصاری علیہ رحمہ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں حرام نہیں ہے، مکروہ ہے۔ آپ کو یہ مکروہ کی طرف اب توجہ رکھنا ہے۔ حرام کی روایتیں تو گزر گئی، اس کا جواب دیا کہ بھائی وہ اول تو دلالت نہیں کر رہی ہے حرام پر، دوسری بات یہ کہ اس سے بھی طاقتور روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں، بہت زیادہ بھی ہیں اس سے، اور بہت طاقتور روایتیں ہیں کہ جو کہہ رہی ہیں کہ رکھنا جائز ہے۔ تو اب کی کیا کریں گے؟ تو یہ جائز والی روایت طاقتور ہے، یعنی حرام والی روایت ہے، حرام قابل توجیہ ہے، لیکن وہ تو قابل توجیہ بھی نہیں ہے، اس میں تو جو جواز کا فتویٰ دیا ہو گیا، اس کے اندر جو ہے بتایا گیا کہ جائز ہے نہیں۔ جیسے ایک روایت اب پیش کر رہے ہیں، اس میں جواز کا پتہ چلے گا کہ رکھنا جائز ہے۔ ایک امام کے غلام نے یا نوکر نے آ کر کے امام علیہ السلام سے پوچھا، دیکھیے غور کیجیے گا، کہ میں نماز کے لیے کھڑا رہتا ہوں تو میری عادت یہ ہے کہ میں اپنے مصلی کے سامنے ایک تکیہ رکھتا ہوں، تاکہ لوگ وہاں سے گزرتے ہیں نا تو مکروہ ہو جاتا ہے، اس کی اگر جو ہے کوئی لکڑی یا تکیہ یا کوئی چیز درمیان میں رکھ لیں تو مکروہ ختم ہو جاتا ہے، نہیں آگے سے بھلے گزر جائیں نہیں۔ اس لیے میری عادت ہے کہ میں نماز پڑھتے ہوئے اپنے آگے ایک تکیہ رکھ دیتا ہوں مصلی کے آگے۔ لیکن اس تکیے کی خرابی یہ ہے کہ اس تکیے پر پرندوں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں، دیکھیں وہی آگے نا، پرندوں کی تصویر ہے، جاندار کی تصویر آگے ہے۔ اس تکیے کی خرابی ہے کہ اس تکیے پر پرندوں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں، اور وہ نقش و نگار بنے ہوئے ہیں۔ ایک ایسا کپڑا ہے کہ میں اس کپڑے کو اس تصویروں پر ڈال دیا کرتا ہوں تاکہ وہ تصویریں کپڑے کی وجہ سے نظر نہ آئے، یعنی اس کے اوپر میں کپڑا ڈال دیتا ہوں تاکہ تصویریں نظر نہ آئے۔ نہیں بات سمجھ رہے کیا عرض کر رہا ہوں؟ ہدف کیا ہے؟ نہیں ہدف تھا کہ وہ تصویروں کو گھر میں رکھنا حرام نہیں ہے، اس کو بتانا چاہ رہے۔ دیکھیں ہاں، اس ہدف کو آپ سوچ کر یہ بات سنیے گا۔ ہاں، میں اس تکیے کے اوپر جس پر پرندوں کی تصویریں بنی اس پر کپڑا ڈال دیتا ہوں، میں بس روایت اتنی ہی ہے۔ اس کا مطلب تصویروں کو گھر میں رکھنا جائز ہے، یہ کہاں سے مطلب نکلا؟ اتنی سے واقعے سے یہ مطلب کہاں سے نکلا ہے کہ گھر میں تصویر رکھنا جائز ہے؟ کہا اس لیے کہ امام صادق علیہ السلام کے گھر میں ایسا تکیہ تھا تو جائز ہوگا، تبھی تو رکھا ہوگا امام صادق علیہ السلام نے، ورنہ کیوں رکھا ہوگا؟ اس سے یہ مفہوم نکلتا کہ امام نے خود اپنے گھر میں وہ تصویر رکھی تھی تو اس کا مطلب جائز تھی، تبھی تو رکھی تھی، ورنہ کیوں رکھتے ہیں امام علیہ السلام؟ یہ نقطہ اس کے اندر پوشیدہ ہے، ظاہر نہیں ہو رہا ہے لیکن یہ نقطہ اس کے اندر پوشیدہ ہے کہ امام کے گھر کا آدمی تھا وہ تو۔ ہاں، یہ جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ گھر میں تصویر رکھنا جائز ہے۔ یہ ایک روایت۔ اب آئیے دوسری روایت دیکھیں۔
دوسری روایت یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا ایسی انگوٹھی میں کہ جس انگوٹھی میں پرندوں اور درندوں کی تصویریں نقش و نگار کی گئی ہیں، نماز پڑھنے کی اجازت ہے؟ ساتویں امام سے پوچھا گیا تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے، لا باس، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے، اس میں پڑھ سکتے. اس کا مطلب یہ کہ تصویروں کو رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اگر جو ہے کوئی حرام ہوتا تو امام علیہ السلام منع کرتے کہ نماز کی حالت میں نہیں کرو یا عام حالت کے اندر نہیں رکھو. امام نے کچھ منع نہیں کیا، کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں تصویروں کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ دوسری روایت ہے جو جواز پر دلالت کر رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں میں آپ کے سامنے کتنی طاقتور روایت ہے جو قابل توجیہ نہیں ہے اور جواز پر یقینی دلالت کرے، جس میں کوئی اشکال ہی نہیں ہے. وہ تو قابل توجیہ تھی، یہ تو قابل توجیہ نہیں. جواز کی روایتیں طاقتور بھی سند کے لحاظ سے، دلالت کے اعتبار سے، اور زیادہ بھی بہت ہیں یہ روایتیں. تو ہم اس روایتوں کو چھوڑ کر وہ روایتیں جو ظاہری طور پر لگتی کہ حرام کی روایتیں جو قابل توجیہ، اس کو ہم کیوں مانیں گے؟ مطلب متوجہ ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، کہ حرام والی روایت کو کیوں مانیں گے جب اس کے مقابل میں اتنی طاقتور روایتیں بالکل صریح دلالت کر رہی، زیادہ بھی اور سند کے لحاظ سے بھی صحیح ہے، تو اس کو چھوڑ کے ہم غلط قسم کی روایتوں کو کیوں مانیں گے؟ اس کی توجیہ ہو سکتی ہے نا کہ امام علیہ السلام کی مراد کیا تھی، جو توجیہ آپ کے سامنے پیش بھی کیا نہیں. تیسری روایت ملاحظہ کریں. وہ بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے. اس گھر کے بارے میں کہ جس گھر کے اندر مچھلیوں کی تصویریں اور اس گھر کے اندر پرندوں کی تصویریں بنی ہوئی تھی. پوری روایت سنیے گا، پھر اب نتیجہ نکلے. کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ آ کر کے امام علیہ السلام نے، ان گھر والوں نے ساتویں امام علیہ السلام سے پوچھا کیا ان تصویروں کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے گھر میں؟ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ لا، نہیں پڑھی جا سکتی. غور کیجئے گا، ابھی جو آگے بات چل رہی ہے ابھی مکمل نہیں ہوئی. کہ جس میں امام علیہ السلام نے کہا لا حتی یقطع رأسہ او یفسد، یہاں تک کہ اس تصویروں میں سے سر کو توڑ دیا جائے یا اس تصویر کو خراب کر دیا جائے، تب تک جو ہے نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے. دیکھیں الٹی روایت آ گئی، اس کو سیدھا کرنا ہے.
اس میں آپ کے سامنے ایک مقدمہ سازی کر رہا ہوں، اس کو ملاحظہ فرمائیں، مقدمہ کو خود غور کریں۔ دھاگے سے تکیے پر چڑیا بنائی جاتی ہے، اور ایک دفعہ پینٹنگ کر کے کپڑے کی چڑیا بنائی جاتی ہے۔ پینٹنگ والا مجسمہ نہیں کہلاتا، دھاگے والا مجسمہ کہلاتا ہے۔ دھاگے والی چیز جو مجسمہ کہلاتی ہے، جس کو اصطلاح فقہ میں یوں کہتے ہیں کہ جس کے اندر بھی ابھار آ جائے، ابھار، وہ مجسمہ ہے۔ اور جس میں ابھار نہ آئے، وہ کپڑے کے ساتھ بالکل سپاٹ ہو، تو پینٹنگ ہے۔ تو مجسمہ حرام ہے، مجسمہ جو حرام ہے۔ اس بنیاد پر اگر وہ دیوار پر مجسمہ بنا ہوا تھا تو ہو سکتا ہے اس مناسبت سے جو امام علیہ السلام نے لا کہا ہو کہ مجسمے کے سامنے تصویر جو ہے ہو اور جو ہے وہ کرے تو حرام ہو جایا کرتا ہے نہیں۔ اور مجسمہ رکھنا گھر میں ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ مجسمہ جائز نہیں ہوتا نا، یعنی مقصد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے امام علیہ السلام نے اس مجسمے کو مد نظر رکھ کر کے لا کہا ہو، یہ ایک امکان ہے نا۔ تصویر میں ہے، تصویر اور مجسمہ ایک ہی، ہاں تصویر میں مجسمہ بھی آ جاتا ہے، تصویر میں عام پینٹنگ بھی آ جاتی ہے۔ ہاں دھاگے سے اس میں منع ہے، لیکن ہاتھ سے ہو پینٹنگ تو اس کی اجازت ہے رکھنا، یعنی کام کی بات نہیں کر، رکھنے کی بات کر، رکھنے کی نہیں، رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بنانے میں مجسمہ بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں جرنی، ہاں مجسم، ہاں اس میں تھوڑی سی اور تشریح سنیں۔ یہ بچے جو گڑیا گھر میں لے کر آتے ہیں وہ بھی ایک مجسمہ ہی ہے، کیونکہ وہ بھی پتھر کا یا جو ہے ایک پلاسٹک کا بنا ہوا مجسمہ ہے، یا بال کا، ربڑ کا بنا ہوا مجسمہ ہے۔ اسی طریقے سے دھاگے پر جو عورتیں جو ہے وہ تصویر بناتی ہیں گھر کے اندر، چڑیا اور پرندوں کی یا مچھلیوں کی تکیے کے اوپر، وہ بھی ایک مجسمہ ہے نا۔ لیکن مجسمہ وہ کہ جس میں پوری، جو اس میں انسان کی روح بھی رہ سکے اور ساتھ ساتھ اس کو عبادت کے مقصد کے لیے بنایا جائے تو رکھنا حرام ہے۔ عبادت کے مقصد کے لیے بنایا جائے، یعنی اس کے سامنے جھک کے اس کی عبادت کرے، ورنہ عمومی طور پر اس کو رکھنا حرام نہیں ہوا کرتا ہے، عمومی طور پر اس کو رکھنا حرام نہیں ہوا کرتا ہے، خالی عبادت کے مقصد کے لیے ہو تو حرام ہے۔ جیسے صلیب، بت رکھے جاتے ہیں، یہ صلیب جو ہے عبادت کے مقصد کے لیے رکھی گئی ہے، اور بت جو ہے عبادت کے مقصد کے لیے، اس کا بنانا بھی حرام ہے، اس کا گھر میں رکھنا بھی حرام ہے، کیونکہ وہ عبادت کے مقصد کے لیے۔ لیکن گڑیا ہے مجسمہ، بنانا حرام ہے، لیکن گھر میں رکھنے کی اجازت ہے، خرید و فروخت کی اجازت ہے، مکروہ ہے لیکن حرام نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ اس لیے تو بچے کو گڑیا خرید کے دیتے ہیں ہم لوگ، کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ بنانے والے نے غلط کام کیا ہے، لیکن خرید کے گھر میں رکھنا، خریدنا یہ جائز ہے، خرید فروخت جائز ہے اس کی۔ اس میں چاہے عبادت کا قصد نہ بھی ہو تو بنانا جائز نہیں ہے، بنانا جائز نہیں ہے، گڑیا کو بنانا جائز نہیں ہے، لیکن بن کر کے بازار میں آگے تو خرید و فروخت کرنا جائز ہے، اور گھر میں رکھنا بھی جائز ہے۔ ہاں بنانے والی خاتون نے جس نے بنایا اس کے لیے حرام ہے، لیکن گھر میں رکھنے میں کوئی حرج نہیں، مکروہ ہے زیادہ۔ تو یہ چند احکام تصویر کے سلسلے میں اور مجسمے کے سلسلے میں، پھر آگے چل کے آئے گا، آپ دیکھیں گے
کہ مجسمہ بھی وہ جس میں پوری روح سما سکتی ہے، اتنا مجسمہ رکھنا بھی حرام ہے، اتنا جس میں روح رہ سکتی ہے۔ ورنہ ہاتھ توڑ دے تو روح تھوڑی نکل جاتی ہے، پیر توڑ دے تو روح تھوڑی نکل جاتی ہے، آنکھ پھوڑ دے تو روح تھوڑی نکل جاتی ہے، کان کاٹ دے تو روح تھوڑی، بال کاٹ دے تو روح تھوڑی نکل جاتی ہے۔ روح جس سے باقی رہتی اتنا مجسمہ گھر میں رکھنا بھی حرام نہیں، بغیر عبادت کے بھی اتنا مجسمہ گھر میں رکھنا بھی حرام ہے۔ ہاں گڑیا، ہاں وہ صحیح بات ہے کہ وہ جو ہے نا، اس میں یہ دو نظریے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسی عبادت کی غرض سے نہ بھی ہو تو بھی رکھنا حرام ہے، بعض لوگ کہتے ہیں صرف عبادت کی غرض سے ہو تو حرام ہے۔ جس میں دو کچھ نظریات ایسے ہیں، کہتے ہیں کہ گھر میں رکھنا وہ عبادت کی غرض سے ہو تب حرام ہوا کرتا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسے بھی رکھنا جو ہے حرام ہے، جب پوری روح رہ جائے تب۔ ہاں پوری روح کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر امام علیہ السلام نے پہلے منع کیا اور کہا کہ یا تو اس کا سر توڑ دیں یا اس کو بالکل فاسد کر دیں۔ تو ظاہر یہ لگتا ہے کہ امام علیہ السلام یا مجسمے کو مد نظر رکھ رہے ہیں، اس کی بنیاد پر اس کو توڑنے یا اس کے سر کو بدلنے کی بات کہہ رہے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ایک توجیہ ہے، باقی جو ہے آگے چلتے ہیں، دیکھیں کیا یہ مطابقت کرتی ہے نہیں۔ کہتے ہیں کہ ابی بصیر کی روایت، جس میں میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا، ابی بصیر کہتے ہیں ایسے تکیے کے بارے میں اور ایسے فرش کے بارے میں، فرش کا مطلب قالین، فرش کا مطلب ہے قالین، ایسے تکیے کے بارے میں، ایسے قالین کے بارے میں کہ جس کے اندر تصویریں بنی ہوئی تھیں، تو امام علیہ السلام نے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے، اگر یہ چیزیں گھر میں ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ابی بصیر جو ہے کہتے ہیں کہ مولا یہ بتائے کہ تصویر کہتے کس کو ہے؟ یہ سوال ابو بصیر نے خود امام علیہ السلام سے پوچھ لیا کہ تصویر کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہے اب جواب امام کا سنیں کہ تصویر کہتے کس کو ہے۔ قلت فقال، امام علیہ السلام نے کہا کل شیء یؤتى فلا بأس به، کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز کہ جو پاؤں کے نیچے آ جائے اور اس کو پاؤں کے نیچے زیر روح کیا جا سکے، یعنی مشرکین کے بت کو بھی زیر روح کیا جا سکتا ہے، اور مورد اگر ہم مشرکوں کے بت کو یا مشرکوں کے پرستش کرنے کی چیزوں یعنی صلیب وغیرہ کو اگر ہم اس کو زیر پا لیتے ہیں، لگد مال کرتے ہیں، تو دوسرے کے مذہب والوں کی توہین ہو رہی ہے اور اس سے فساد پیدا ہوتا، تو وہ کام نہیں کرنا ہے۔
لیکن اگر اس سے دوسرے والے لوگوں کی توہین ہو رہی پھر اس سے اجتناب کرے کیونکہ فساد کا خطرہ ہے. جیسے ہم دوسرے مذہب والوں کے خدا کو برا نہیں کہہ سکتے. صلی اللہ علیہ وآلہ. ابھی